یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے، گھٹیا ذہنیت ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو، بھلا کام کرو، اور ویسے مانگو اس سے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل لا یاتی النظر علی ابن آدم بشیء لم اقدرہ علیہ، نظر ماننے کی وجہ سے ابن آدم کو کوئی ایسی شے نہیں ملتی جو میں نے پہلے سے اس کے لیے مقدر نہ کر دی، یا نظر کا ماننا نہ ماننا اس اعتبار سے گویا کہ بالکل برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے سے طے کی ہوئی ہے اس نظر کی وجہ سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ باقی حدیث میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے منت ماننے کی، وجہ اس کی ہے کہ یہ ابدیت کے خلاف ہے۔ بھئی اللہ کی راہ میں ویسے ہی صدقہ کر دے منت مانے بغیر، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ سے کوئی بارگیننگ ہو رہی ہے کہ اللہ تو میں پیسے جب دوں گا جو بندہ ٹھیک ہو جائے گا، گویا اللہ سے جو ہے نا سودے بازی ہو رہی ہے۔ تو غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ سودے بازی نہ کرے، بس وہ اللہ سے ویسے ہی کہہ دے اللہ تو میرے اس مریض کو ٹھیک کر دے، اور صدقہ ویسے ہی کر دے اللہ کی راہ میں، اور جب مریض ٹھیک ہو جائے تو شکر کے طور پہ صدقہ کر دے۔ تو منت کو اس لیے پسند نہیں کیا گیا، جائز ہے لیکن پسند اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک قسم کی ہے گویا آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ منت کیا ہے اور یہ ماننی جائز ہے، اور مان لی تو پھر اس کا کیا کرنا ہے؟ تو ہے نظر ہے کیا؟ والنظر هو كل ما اوجبه الانسان على نفسه من فعل، کوئی کام جو ہے وہ آدمی اپنے اوپر خود واجب قرار دے لے، ضروری قرار دے لے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جی اللہ سے سودے بازی ہو گئی، ایسا نہیں کرنے چاہیے، بس کام کرے۔ حاجی جو احرام میں ہے اس کو چاہیے کہ نہ تو وہ شکار کا گوشت کھائے، شکار کیا ہوا گوشت کھائے، اور نہ ہی نظر کا جو ہے وہ کھائے۔ نظر کی کوئی چیز جو نظر مانی جائے وہ نہ محرم کھا سکتا ہے، نہ غنی کھا سکتا ہے، نہ امیر کھا سکتا ہے، نہ جس نے نظر مانی ہے وہ خود کھا سکتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا حدوں پہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سے جواز کا ہو جائے ان کو پتا تو آگے گزر جاتے ہیں، دوسرے جو ہیں تھوڑی سی کمی کوتاہی مکروہ نظر ہے تو بالکل کفر شرک تک چلے جاتے ہیں۔ تو خیر الامور اوسطھا، درمیانی چال جو ہے، درمیانہ روی جو ہے، یہ بہت اچھی ہے اور ہمارے اسلام نے یہی سکھلایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم منت اور نظر کے بارے میں جو ہے وہ کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں ہر شخص جو ہے وہ ایک کنارے پہ کھڑا ہوا ہے، اتنا اختلاف، ہر شخص اپنی بات کو حتمی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے سوا سارے جو ہیں وہ جاہل ہیں۔ کتنا دین آسان تھا، کس طریقے سے علماء ایک دوسرے کے اختلاف کو قبول کرتے تھے اور دوسروں کو بھی جو تھا وہ سپیس دیتے تھے، ان کی بات کی بھی لاج رکھتے تھے، اور کتنے آسانی سے کہہ دیتے تھے کہ یہ میری تحقیق ہے، جو تیری تحقیق ہے تو اس پہ عمل کر۔ مجتہدین کا یہی طریقہ تھا، اچھے نیک لوگوں کا یہی۔ اب چونکہ جو دور آ گیا اس میں آدمی پڑھتا کم ہے اور شور زیادہ مچاتا ہے، اور سب کو، ساری امت کو سمجھتے ہیں کہ وہ ساری امت جو پیچھے گزر چکی وہ سب ایسے ہی تھے، ہم ہی نے علم حاصل کیا ہے۔ اسی میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج کل خاص کر میڈیا پہ بہت گردش کرتی ہیں۔ شرک کے بارے میں خاص کر آج کل بہت زیادہ پوری امت کو مشرک قرار دیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ائمہ مجتہدین، صحابہ، اہل بیت پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ تو اپنی اپنی تحقیق کے مطابق اگر آدمی عمل کرتا ہے اور دوسرے کو بھی جینے کا حق دیتا ہے تو دین اسلام تو بڑا اچھا دین، 14 صدیاں 15 صدیاں ہو گئی چل رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک اسی طریقے سے چلے گا۔ جو اس کا حسن تھا اس کو اس کی جو ہے وہ معاذ اللہ استغفر اللہ بدنامی کا باعث بنا دیا گیا، اور اس حسن کو ہی اس کا عیب شمار کرنے لگے۔ اسی سلسلے میں ایک نظر کا معاملہ ہے، منت کا معاملہ ہے۔ اس میں بھی دو گروہ بن گئے، ایک وہ کہ جو
منت ان کو اگر جائز کہہ دیا گیا تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا کر دیا، کس کس کے نام کی منتیں، اللہ کے نام کو چھوڑ کے غیر اللہ کے نام کی منتیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہ منت کو بالکل ہی ناجائز کہہ دیا گیا، اس کو شرک میں داخل کر دیا گیا۔ تو منت تو بھئی اللہ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ اللہ جل مجد الکریم نے اس کا حکم دیا، انبیاء نے منتیں مانی، ان کے صحابہ نے مانی، اولیاء نے مانی، ائمہ نے مانی۔ اگر ہم اس کو شمار کرنے جائیں کس کس نے منتیں مانی اور اس کے پورے، تو یہ تو 1000 صفحے سے زیادہ کتاب بن جائے گی۔ تو آئیے مختصر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منت کیا ہے، اور یہ ماننی جائز ہے، اور مان لی تو پھر اس کا کیا کرنا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کیجئے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ باری تعالیٰ میں نظر مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، تو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سمیع العلیم ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، وقال ابن عباس، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے، نظرت لک ما فی بطنی محررا للمسجد یخدمھا، کہ منت انہوں نے مانی کہ باری تعالیٰ اگر بیٹا پیدا ہوا تو میں بیت المقدس میں جو نیک لوگ بیٹھتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے اپنے بیٹے کو پیش کر دوں گی۔ تو یہ نیک لوگوں کے لیے، ان کی خدمت کے لیے منت ماننی کہ ان نیک لوگوں کی خدمت، تو یہ اللہ جل مجد الکریم نے اللہ کی ایک ولیہ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ باری تعالیٰ اگر تو مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں تیرے نیک لوگوں کی خدمت کے لیے، جو مسجد اقصیٰ میں بیٹھتے ہیں، تورات لکھتے ہیں، لوگوں کے دین کی حاجات پوری کرتے ہیں، تو ان کی خدمت کے لیے میں اس کو پیش کر دوں گی۔ لمبا واقعہ کہ پھر وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہوئی، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ تو آپ نے منت کے مطابق، حالانکہ بیٹے کی منت تھی لیکن بیٹی اللہ نے دی، لیس الذکر کالانثیٰ، باری تعالیٰ جو میں نے مانگا تھا وہ بیٹا تھا لیکن تو نے مجھے بیٹی دی، تو یہ وہ جو میں نے مانگا، جو تو نے دیا اس سے بہتر ہے جو تو نے دیا۔ تو وہ حضرت مریم کو اٹھایا اور بیت المقدس میں ایک دن کی، چند دنوں کی بچی ہوگی، تو وہ وہاں جا کے چھوڑ آئی، فکفلھا زکریا، حضرت زکریا نے ان کی کفالت کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، پورا واقعہ بیان کرنا نہیں ہے، کہ نیک لوگ جو ہیں یہ منتیں مانتے آئے، نظریں مانتے آئے اللہ کے ولیوں کے لیے، انبیاء کے لیے، ان کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو پیش کرنا۔ دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں، جو منتیں مانتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اور اس دن کے شر سے ڈرتے ہیں جس کا شر بڑا لمبا ہے، بہت بھاری ہے، اور وہ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ اللہ جل مجد الکریم کی محبت میں، کن کو؟ مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو۔ تو یہاں بھی پتہ چلا کہ یعنی نظر ماننا اور اس کو پورا کرنا یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے۔ یہ سورہ انسان ہے، آیت نمبر 7 اور 8، آگے سورہ مریم کی آیت نمبر 26 ہے۔ اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا۔ اے مریم، کھا پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر
اور اگر سیدنا عیسیٰ علیہ صلاۃ و تسلیم کی ولادت کے بعد تجھے کوئی بشر نظر آئے اور وہ تجھ سے کچھ پوچھے کہ کہاں سے لائی بچہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو نے کیا کہنا ہے؟ فقولی انی نذرت للرحمن، میں نے اپنے رب کے حکم پہ روزے کی منت مان، میں نے نظر مانی ہے روزے کی کہ میں آج کوئی انسانوں سے گفتگو نہیں کروں گی، یا بشروں والا کلام نہیں کروں گی، انسانوں والا کلام نہیں کروں گی، یا انسانوں سے کلام نہیں کروں گی۔ تو اس سے تو اللہ جل مجدہ کی خود فرما رہا ہے کہ تو کہہ کہ میں نے نظر مانی، تو اس کا مطلب ہے نظر ماننا ایک نیکی کا کام ہے۔ امام طبری جو ہیں وہ جامع البیان میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّ الْأَبْرَارَ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا بروا بوفائہم للہ بالنذور التی کانوا ینذرونها فی طاعت اللہ، یعنی مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سورۃ الانسان ہے، آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ ابرار نیک لوگ جو ہیں، اولیاء ہیں اللہ کے، جو وہ جنت کے پیالوں میں سے پئیں گے جن کا مزہ جو ہے وہ کافور کا مزہ ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ جل مجدہ الکریم یہ جام عطا فرمائے گا؟ وہ جو اپنی نظروں کو، اپنی جو ہے منتوں کو پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے اللہ کی اطاعت میں نظریں مانی یا منتیں مانی۔ اسی طریقے سے اسی تفسیر جامع البیان میں جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 542 سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی قول کے مطابق یوفون بالنذر قال فی غیر معصیت، نظر وہ جو ہے اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو، معصیت میں نہ ہو، تو ہے نظر ہے کیا؟ والنظر هو کل ما اوجبہ الانسان علی نفسہ من فعل، کوئی کام جو ہے وہ آدمی اپنے اوپر خود واجب قرار دے لے، ضروری قرار دے لے کہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جی اللہ سے سودے بازی ہو گئی، ایسا نہیں کرنے چاہیے، بس کام کرے۔ یہ اس کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے اس کو ناپسند فرمایا ہے اور نہیں کرنی۔ بھائی ناپسند کس لیے فرمایا؟ کہ وہ حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منت سے کچھ جو رب نے لکھا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ بھئی منت سے تبدیل نہیں ہوتا تو کیا دوسری چیزوں سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ آدمی اس لیے نفل نہ پڑھے کہ اس سے کون سی تقدیر تبدیل ہو جائے گی، آدمی اس لیے صدقہ نہ کرے کہ اس سے کون سا جناب میری جو ہے وہ تقدیر بدل جائے گی، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بھئی آدمی نے نیکی کرنی ہے، اور بلکہ ایک حدیث میں ہے فرمایا نظر سے کچھ ہوتا نہیں ہے، بلکہ بخیل کا کچھ مال ضرور نکل جاتا ہے، کہ جو ویسے صدقہ نہیں کرتا چلو اس طریقے سے تو صدقہ کرتا ہے منت مان کے، تو کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے نا۔ تو اس لیے اور آگے اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتا ہے، سورۃ الحج ہے، فرمایا ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق، فرمایا پھر وہ اپنی نظروں کو یعنی پورا کرتے ہیں، پھر تم اپنی نظروں کو پورا کرو، پہلے اپنے آپ کو صاف کرو، اپنی میل کچیل اتارو، پھر اپنی نظروں کو پورا کرو، اور پھر تم بیت عتیق کا طواف کرو۔ یعنی حاجیوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے جسم کی طہارت کرو، غیر ضروری بال اتارو، غسل کرو، ناخن اتارو، پھر جو تم نے منتیں مانی ہیں، جو نظریں مانی ہیں، ان کو پورا کرو، اور پھر بیت عتیق کا خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ بخاری شریف میں ہے، فرمایا عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لا یوکل من جزاء الصید والنظر ویوکل مما سوا ذلک، کہ حاجی یا عمرہ کرنے والا جو احرام میں حاجی جو احرام میں ہے اس کو چاہیے کہ نہ تو وہ شکار کا گوشت کھائے، شکار کیا ہوا گوشت کھائے، اور نہ ہی نظر کا جو ہے وہ کھائے۔ نظر کی کوئی چیز جو نظر مانی جائے وہ نہ محرم کھا سکتا ہے،
نہ غنی کھا سکتا ہے، نہ امیر کھا سکتا ہے، نہ جس نے نظر مانی ہے وہ خود کھا سکتا ہے۔ یہ چونکہ صدقہ واجبہ ہو جاتا ہے اور اس کو جو منت مانی ہے وہ وہی کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1994، ان جاء رجل الی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رجل نظر ان یصوم یوما، کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نظر مانی ہے روزہ رکھنے کی، قال اظنہ قال الاثنین، کہ میرا گمان ہے کہ اس نے پیر کے روزے کی منت مانی تھی۔ فوافق ذالک یوم عید، تو اس دن تو عید آ گئی۔ فقال ابن عمر، تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا امر اللہ بوفاء النذر، اللہ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے۔ ونہى النبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ صوم ھذا اليوم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ یعنی نظر کے بارے میں رب کریم کا حکم ہے کہ اس کو پورا کرو۔ مسند شافعی حدیث نمبر 1041، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4379، کتاب النذور باب وفاء من نظر نظرا فی الجاہلیہ۔ اگر آپ فقہ کتابیں پڑھیں، حدیث کی کتابیں پڑھیں تو سب میں نظر کا ایک الگ سے باب بندھا ہوا ہے۔ نظر ماننا، پھر اس کو پورا کرنا، نہ پورا کر سکے تو کیا کرنا ہے، تو پورا اس پہ ابواب باندھے ہوئے ہیں۔ تقریباً ہر صدی میں جتنے بھی علماء آئے، فقہاء آئے، سب نے لکھا تو اس کا الگ سے ایک باب باندھا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2032، پھر حدیث نمبر 2042، پھر حدیث نمبر 497، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1656، باب اذا نظر او حلف ان لا یکلم انسانا فی الجاہلیہ ثم اسلم، کہ باب باندھا ہے کہ ایسا شخص کہ جس نے یہ منت مان لی یا اس نے قسم اٹھا لی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرے گا، لیکن یہ قسم، یہ منت مانی جہالت میں، مسلمان ہونے سے پہلے۔ تو عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال کنت نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے منت مان لی تھی جہالت کے دور میں، کلمہ پڑھنے سے پہلے، کہ میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کروں۔ قال فاوفی بنظرک، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ یعنی یہ وہ عمل ہے جو جہالت میں جس کا کہا تو اس کو ایمان لانے کے بعد بھی، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فرمایا اس کو پورا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ ویسے تو نظر ماننی نہیں چاہیے، تم نے مان لی تھی تو تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو کوئی چیز واجب بھی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کچھ لوگ نام نہاد علماء جو ہیں وہ لوگوں کو اس کو منع کیا، اس کو شرک قرار دے دیتے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1852 اور حدیث نمبر 6689، حدیث نمبر 7315، صحیح مسلم حدیث نمبر 1644، سنن دارمی حدیث نمبر 2377، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان امرأۃ نظرت ان تحج فماتت، کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ حج کرے گی، وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہوگی۔ فجاء اخوہا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو اس کا بھائی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا۔ فسألہ عن ذلک، تو پوچھا، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بارے میں اس نے پوچھا، یا رسول اللہ میری بہن نے منت مانی تھی حج کرنے کی، حج نہیں کر سکی، فوت ہوگی، اب کیا کیا جائے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان علیہ دین کنت قاضیہ، کہ اگر وہ کسی سے قرضہ لیتی تو اس کا قرضہ واپس کرتا۔ یہ دیکھیے قرضہ کتنا اہم ہے کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے ادا کرنا۔ آج یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قرضہ لوگ لے کے فوت ہو جاتے ہیں اور کوئی بعد میں ادا کرنے والا نہیں ملتا، اور یہ بہت بڑی نحوست اور بدبختی ہے۔ تو اس نے عرض کی، قال نام، اس نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ میں اس کا قرضہ ادا کرتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فقد اللہ فاللہ احق بالوفاء، پورا کر نظر کو، کیونکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے وعدے کو پورا کیا جائے۔ تو یہاں بھی دیکھیں منت
ماننے والا فوت ہو گیا تو اس کے پچھڑوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ادا کرو، اللہ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 4354، یہ میں مختصر کیا، ورنہ حدیث کی کتابوں میں یہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں، ایک ایک حدیث کے کئی حوالے موجود ہیں۔ انا سعد بن عبادہ، کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا فی نظر نظرت امہ، ایسی نظر کے بارے میں جو ان کی والدہ نے نظر مانی تھی، ثم ماتت، پھر وہ فوت ہو گئی، قبل ان تقضیہ، کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کو پورا کرتی، قال اقضی عنہ، فرمایا اس کی طرف سے تو اس کو پورا کر، اس کی منت کو پورا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6706، صحیح مسلم حدیث نمبر 1139۔ زیاد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال کنت مع ابن عمر فسألہ رجل فقال نظرت ان اصوم کل یوم ثلاثہ او اربعہ ما عشت، کہ میں نے نظر مانی جب تک میں زندہ رہوں گا میں منگل کا روزہ رکھوں گا یا بدھ کا روزہ رکھوں گا۔ اب اگر فقط حاضر الیوم یوم النحر، اگر وہ عید کے دن آ جاتا ہے، قربانی کے دن آ جاتا ہے تو کیا کروں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا امر اللہ بوفاء النذر، کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے حکم دیا ہے کہ نظر کو پورا کرو، ونہینا ان نصوم یوم النحر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ ہم قربانی کے دن کا روزہ رکھیں۔ پھر اس نے کہا کہ پھر کیا کروں، اللہ نے حکم دیا، رسول اللہ نے منع کیا تو کیا کروں؟ وہ کہتا رہا اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آگے سے اتنا ہی جواب دیتے رہے، اس کے آگے کچھ نہیں کہا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 773۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا تو آپ نے منت مان لی کہ میں اس سے بولوں گی نہیں، بھانجے ہیں آپ کے، تو آپ کو بڑا، حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بڑا یہ مسئلہ جو ہے ان پہ بن گیا، بڑے پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ تو ایک دن کچھ لوگ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اندر آ جائیں۔ تو جب آئے تو سیدنا عبداللہ ابن زبیر بھی ساتھ تھے، اب ان کا بتایا نہیں تھا، وہ بھی ساتھ آ گئے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا میں نے تو نظر مانی ہوئی تھی کہ میں اسے بولوں گی نہیں، اور نظر بھی بہت بڑی نظر ہے۔ تو حضرت مسور اور عبد الرحمن نے عرض کی کہ آپ نے اب اجازت دے ہی دی ہے، ہم آ ہی گئے ہیں تو مہربانی فرمائیں، کرم نوازی فرمائیں۔ تو سیدہ عائشہ نے جب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان سے ملی، ان سے اور خوب روئیں، اتنا روئیں کہ آپ کے آنسو جو ہیں وہ آپ کے دوپٹے پہ گر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان دونوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہنا چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی اور روتے روتے فرما رہی تھی انی نظر تو والنظر شدید، میں نے نظر مان لی اور نظر بڑی سخت ہے، یعنی منت مانی ہوئی ہے، کیا کیا جائے؟ پھر انہوں نے کلام کیا حضرت عبداللہ ابن زبیر سے، اور 40 غلام جو ہیں وہ آپ نے اس کی آپ کی جو منت تھی اس کے فدیے میں ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ حدیثی میں آپ کہتی جاتی تھی، نظر یاد کرتی جاتی تھی، ذکر کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا مبارک دوپٹہ جو تھا وہ بھیگ گیا۔ مطعمہ مالک حدیث نمبر 464۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کیوں ہے یہ دھوپ میں کھڑا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس نے نظر مانی کلام نہیں کرے گا، سائے میں نہیں جائے گا اور بیٹھے گا نہیں، روزہ رکھے گا۔ فرمایا اس کو جاؤ، اس کو کہو کہ کلام کرے اور سائے میں جائے اور بیٹھے اور اپنے روزے کو پورا کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6695۔
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم قال عمران لا ادری ذکر سنتین او ثلاثا، کہ آپ کہتے ہیں سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ نے 2 بار کہا یا 3 بار، ثم الذین یلونہم ثم الذین او ثم الذین یلونہم، 2 بار کہا یا 3 بار کہا۔ فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم یجیء قوم، پھر ایسی قوم آئے گی ینظرون ولا یفون، منتیں مانیں گے لیکن ان کو پورا نہیں کریں گے، یعنی یہ خیر قرون کے بعد لوگ ایسے آئیں گے کہ جو لوگ منتیں مانیں گے ان کو پورا نہیں کریں گے، اور وہ امانتوں میں خیانت کریں گے اور امانت دار نہیں ہوں گے، اور گواہیاں دیں گے، جھوٹی گواہیاں دیں گے جبکہ ان سے گواہی نہیں مانگی جائیں گی، تب بھی وہ گواہی لیکن جھوٹی گواہی دیں گے۔ مصنف عبدالرزاق حدیث نمبر 2395 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37۔ ان طوس قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقال انی نظرت ان اسجد علی وجہک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی کہ میں سجدہ رب کو کروں گا لیکن آپ کے مبارک چہرے پہ کروں گا۔ اب دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ کا عشق دیکھیے، محبت دیکھیے، طریقہ دیکھیے کہ بھئی سجدہ کرنا ہے تو یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے آپ کے چہرے پہ سجدہ کروں گا۔ فاستقبل القبلہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم قبلہ رو ہو گئے۔ ثم اصغر رجل راسہ من خلفہ ہی، اور پیچھے سے اس کو کہا کہ پیچھے سے آؤ میرے، اور سر جو ہے چہرہ جو ہے وہ میرے سر جو ہے میرے چہرے پہ رکھو۔ فسجد الرجل من خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اس نے رکھ کے سجدہ کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 137 حدیث نمبر 7390، یہی حدیث دوسری سند سے کہ طاؤس کہتے ہیں ان رجلا نظر ان یسجد علی جبہۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتمہ، کہ ایک آدمی نے نظر مانی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک پیشانی پہ سجدہ کرے گا۔ فجالس النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستقبل القبلہ تھا، مستقبل القبلہ ثم اقام الرجل خلفہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قبلہ رو ہو گئے اور صحابی جو ہیں آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وقال ہاکذا بجبہتہ فسجد علیہا، سبحان اللہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سجدہ کرنا یہاں کر لو، فرمایا نہیں، تم نے میری پیشانی پہ سجدہ کرنے کی منت مانی ہے تو اس کو پورا کرو۔ آپ قبلہ رو ہوئے، پیشانی اس کے سامنے کی اور پیچھے سے آ کے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سجدہ کیا۔ طبقات المحدثین باصبہان والواردین علیہ، یہ ابو شیخ اصبہانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 73 ہے۔ یہی دوسری سند سے بلکہ تیسری سند سے کہ طاؤس سے روایت داخلہ وہ شخص جو داخلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، فقال یا رسول اللہ انی نظرت نظرا ان اسجد علی وجہک، فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استقبل القبلہ وہو قائد واخذ بید الرجل فجز بہ من خلفہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے کہ میں آپ کے چہرے پہ سجدہ کروں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم قبلہ رو ہوئے اور آپ بیٹھ گئے اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑا، اپنی طرف کھینچا، محبت کے ساتھ اپنے پیچھے لگایا۔ فَأَمْكَنَهُ مِنْ جَبْهَتِهِ، کہ وہ ممکن ہو گیا اس کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر سجدہ کرے۔ فَسَجَدَ عَلَيْهِ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک چاند جیسی پیشانی پر جو ہے اس نے سجدہ کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد اذهب اوفی بنظر، جا تیری نظر پوری ہو گئی، سبحان اللہ۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 21884 جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 208، طبقات الکبریٰ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 380، حدیث نمبر یا اس کا ترجمہ نمبر 964، سنن الکبریٰ للنسائی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106 اور حدیث نمبر 7583، من احادیث محمد بن یحییٰ الزولی، حدیث نمبر 84
جز محمد بن یحییٰ حدیث نمبر 83، المعرفہ و تاریخ للفسوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380، موجم الصحابہ للبغوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 248، صحیح ابن حبان جلد حدیث نمبر 7149، موجم کبیر طبرانی حدیث نمبر 3717، معرفت الصحابہ لابی نعیم حدیث نمبر 5225، عن زوری عن ابن خزیمہ عن امہ ان خزیمہ ابن ثابت را فیما یرا النائم کانہ یسجد علی جبہۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا خواب کہ وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیشانی پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پیش یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں آپ کی پیشانی بارگاہ پہ سجدہ کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی خواب کو پورا کر، صدق رؤیاک فسجد علی جبہتہ، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 23011، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3312، مسند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صفحہ نمبر 186، سنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 210، حدیث نمبر 20126، عن عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ قال راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد مغازیہ، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے، فجاءت جاریۃ سودا، تو ایک حبشیہ جاریہ یعنی لڑکی آئی یا لونڈی آئی، فقالت، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت نذرت ان ردک اللہ سالما ان آدرب علی راسک بالدف، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ اگر آپ صحیح سالم سلامت جو ہے وہ واپس تشریف لے آئے غزوے سے جنگ سے تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنتی نظرتی فافعلی، اگر تو نے نظر مانی تھی نا تو ٹھیک ہے کر لے، فالا فلا، اور اگر نظر نہیں مانی تو پھر دف نہ بجا۔ تو اس نے تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ میں دف بجاؤں گی، تو ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر نظر مانی تھی تو پھر ٹھیک ہے۔ فقعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، فضربت بالدف، تو اس نے دف بجانی شروع کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اگر منت مانی ہے تو پھر اس کو پورا کر لیں۔ حاشیہ ابن عابدین، اب چونکہ بعض جو ہیں اپنے آپ کو حنفی کہلانے والے بھی منت کے بڑا خلاف بول رہے ہیں، منت نہیں ماننی چاہیے، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے، کیونکہ اصل کیا مسئلہ ہے کہ عام طور پہ لوگ آج کل جو نظر مانتے ہیں وہ کہتا ہے فلاں دربار پہ جاؤں گا وہاں جا کے بانٹوں گا، وہ کہتا ہے یہ شرک ہے۔ بھئی اگر منت مانی کہیں بھی، اگر بھئی کسی نے منت مان لیا کہ فلاں دربار پہ جا کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی خدمت کروں گا یا ان کو کھانا کھلاؤں گا، تو اس میں کیا رجع، جیسا کہ پیچھے گزر چکا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کا واقعہ، اگرچہ وہ مزار نہیں تو مسجد میں تو تھے نا، وہاں بھی اللہ کے بندے بیٹھے تھے نا، تو یہاں بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو امام ابن عابدین جو ہیں در مختار کے حاشیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 439، ان قال یا اللہ انی نظرت لک ان شفیت مریدی او ردت عغائبی او قضیت حاجتی ان اطعم الفقراء الذین بباب السیدات النفیسہ او الامام شافعی او الامام لیث او اشترا حسرا لمساجدہم او زیتن لوقودہا او دراہما لمن یقوم بشعائرہا الی غیر ذالک مما یکون فیہ نفع للفقراء۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا یا اللہ میں تیرے لیے نظر مانتا ہوں اگر تو میرے مریض کو شفا دے دے، یا میرا جو غائب چیز غائب ہے گم ہو گئی وہ لٹا دے، یا میری فلاں حاجت پوری کر دے، تو میں ان فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا جو سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ کے مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا امام شافعی کے مزار پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یا امام
لیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے مجاور ہیں یا زائر ہیں ان کو، یا وہ کوئی ایسی کوئی صف خریدتا ہے، مصلی خریدتا ہے ان کی مسجدوں کے لیے جو مزاروں کے پاس مسجدیں ہیں جن کا پیچھے ابھی ذکر ہوا ہے، یا ان کے لیے تیل خریدتا ہے کہ وہاں یعنی جو ہے وہ دیا جلایا جائے، اس وقت چونکہ تیل سے دیے جلتے تھے، یا وہ دراہم دیتا ہے شاعر کو، یعنی اسلامی شاعر کو قائم کرنے کے لیے، مسجد بنانے کے لیے یا کوئی اور راستہ بنانے کے لیے یا کسی چیز کے لیے بھی، جس میں بھی فیہ نفع للفقراء، فقیروں کے نفع کے لیے کوئی بھی کام ہو، غرباء کے لیے ہو، مساکین کے لیے ہو، اجتماعی کام ہو، مزارات کا ہو، مساجد کا ہو، مدارس کا ہو، کسی کا بھی ہو، تو فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے، لیکن والنظر للہ عز وجل، نظر ہے اللہ جل مجد الکریم کے لیے، نظر اللہ کے لیے کرنی ہے، ثواب کسی کو بھی اس کا پہنچائیں یا کسی جگہ بھی وہ خرچ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ذکر الشیخ انما هو المحل لصرف النظر للمستحقیہ قانتین برباطہ او مسجد فیجوز بہذا الاعتبار، تو اس اعتبار سے جائز ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہے، کسی رباط میں بیٹھا ہے، کسی سرائے میں بیٹھا ہے، کسی مزار پہ بیٹھے ہیں جو لوگ مساکین ہیں یا وہاں کے زائر ہیں، لیکن ہوں فقراء، ہوں مساکین، امیر لوگ جو ہے جیسے پہلے بیان کیا، غنی آدمی جو ہے وہ یہ کھانے نہیں کھا سکتا۔ اور آگے آپ نے لکھا ہے امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ وہ جو مزار کے مجاور ہیں یا مزار کے وہاں جو لوگ ہیں یعنی امیر لوگ ہیں، فرمایا ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي الشَّرْعِ جَوَازُ الصَّرْفِ لِلْأَغْنِيَاءِ لِلْإِجْمَاعِ إِلَىٰ حُرْمَةِ النَّظْرِ لِلْمَخْلُوقِ، مخلوق کی ایک تو نظر جائز نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اغنیاء کو کھانا، اس پہ اجماع ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ حَرَامٌ بَلْ سُخْطٌ وَلَا يَجُوزُ لِخَادِمِ الشَّيْخِ يَأْخُذُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ فَقِيرًا أَوْ لَهُ عَيَالٌ فُقَرَاءُ عَاجِزُونَ، وہ جو شیخ ہیں وہاں بیٹھے ہوئے جو ہیں گدی نشین جو ہیں یا وہاں ویسے ہیں، تو اس کے خادم کو بھی لینا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ خود غریب ہو یا اس کے بچے ہوں یا اس کے پاس کوئی چیز نہ ہو، نہ تو مجاور، نہ گدی نشین، نہ پیر صاحب، یہ جو یعنی نظر کا مال ہے یہ قطعاً ان کے لیے حرام ہے، ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ فرمایا اس پہ اجماع ہے، یہ صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ یہ سخت قسم کی گندگی ہے اور یعنی بد نصیبی ہے اس کو کھانا۔ تو دو مسئلے اس میں انہوں نے بیان کیے، ایک تو جو ہے وہ یعنی امیر نہ ہو کھانے والا، اگر کھانے والا امیر ہے تو یہ حرام ہے، دوسرا نظر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ جل مجد الکریم کے لیے ہے، اس کا مصرف کسی جگہ بھی ہو غیر اللہ کے لیے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے۔ جیسا میں نے پہلے کہا حدوں پہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سے جواز کا ہو جائے ان کو پتہ تو آگے گزر جاتے ہیں، دوسرے جو ہیں تھوڑی سی کمی کوتاہی مکروہ نظر ہے تو بالکل کفر شرک تک چلے جاتے ہیں۔ تو خیر الامور اوسطھا، درمیانی چال جو ہے، درمیانہ روی جو ہے یہ بہت اچھی ہے اور ہمارے اسلام نے یہی سکھلایا ہے۔ آج اللہ ماشاءاللہ ہر شخص جو ہے وہ یعنی دونوں حدوں پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ دعا کریں اللہ جل مجد الکریم دین پڑھنے، پڑھ کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔